الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله وأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم دوستو بزرگ، ہر چیز کے خالق اللہ ہے. کسی چیز کا وجود اپنی ذاتی اعتبار سے نہیں، اللہ نے اس کو وجود عطا کیا ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے. اگر اللہ پاک اس کو نہ بنائے تو یہ چیز وجود میں بھی نہیں آ سکتی. خالق وہی ہے، مالک بھی وہی ہے. جس نے بنایا ہے مالک وہی ہے، اور کوئی مالک نہیں، اور تصرف بھی اسی کا چلتا ہے، اور کسی کا تصرف نہیں چلتا. ساری کائنات مل کر کسی ایک کو نفع پہنچانا چاہے، خالق اور مالک کا ارادہ نہ ہو تو یہ نفع نہیں پہنچا سکتے، اور سارے مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں، خالق اور مالک کا ارادہ نہیں ہے یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، امر بھی انہی کا چلتا ہے. اب وہ جانتے ہیں یہ جو مخلوق بنائی ہے اس کی کیا قیمت ہے، اور اس کے اندر کتنی قوت ہے، کتنی صلاحیت ہے اس کے اندر. جو جس چیز کو بناتا ہے وہی جانتا ہے. دنیا کی چیزوں میں بھی یہ دیکھتے ہیں، کوئی مشین بنائی کسی نے تو وہ بتا دیتا ہے اتنے طاقت کی یہ مشین ہے، اتنا اس سے کام لے سکتے ہیں، اور اتنا آگے اس سے وہ نہیں ہو سکے گا. اور اس کے طریقہ استعمال بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کو طریقہ کون سے اختیار کرو گے تاکہ اس سے آپ وہ فائدہ جو اس مشین کے اندر ہے وہ حاصل کر سکیں، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں اگر اس طریقے سے استعمال کیا تو نقصان ہو. تو یہ جو کچھ بنایا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے یا ہماری نظروں سے اوجھل ہے. یہ جو اس دنیا کے اندر بنایا ہے، آسمان ہے، زمین ہے، سورج، چاند، ستارے ہیں، تو ان سب کی قیمت بنانے والے کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہے. کہ جس کے اوپر قوتیں اور صلاحیتیں لگ رہی ہیں اس کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہے، اور بے قیمت پر اپنی صلاحیتیں لگانے والا خود بھی بے قیمت ہو جاتا ہے. اور قوت طاقت اس کی کیا ہے؟ زمین کو جب پانی پر بچھایا تو یہ کانپ رہی ہے، اور اس کے اوپر پہاڑ میخوں کی طرح گاڑ دیے، یہ ٹھہر گئی. اتنی مضبوط مخلوق پیدا کی تو فرشتوں نے پوچھا اس سے بھی زیادہ کوئی مضبوط اور طاقت والی مخلوق ہے؟ بتایا گیا کہ لوح ہے.
پتھر کو توڑ دیتا ہے، کہ اس سے بھی کوئی طاقت والی مخلوق ہے، بتایا گیا آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، کہ لوہے سے بھی زیادہ طاقتور، آگ سے بھی طاقتور ہے کوئی پانی ہے تو اس کو بھی بجھا دیتا ہے، پانی سے بھی کوئی طاقتور مخلوق ہے تو بتایا گیا ہوا ہے وہ اس کو بھی اڑا دیتی ہے، ہوا سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے تو بتایا گیا مومن کے دائیں ہاتھ کا وہ صدقہ اخلاص کے ساتھ کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں کیا فرق تھوڑا ہے زیادہ ہے اس کے اندر اخلاص، اس کی اتنی قوت ہے کہ ساری چیزوں کے اندر وہ قوت ہے، تو جو ان چیزوں کی قوت نظر آ رہی ہے، اس کے جو فائدے نظر آ رہے ہیں اور اس کو حاصل کرنے پر صلاحیتیں لگ رہی ہیں، صدقہ جو اخلاص کے ساتھ دیا گیا اس کے مقابلے میں اس کی کوئی طاقت کوئی قوت نہیں ہے، تو قیمت بھی اور قوت کہ جی اس کے اندر یہ فائدے ہیں، یہ طاقت ہے، آگ میں اتنی طاقت ہے، لوہے میں اتنی طاقت ہے، اس پر صلاحیتیں ہیں، پڑھایا جا رہا ہے، دن رات محنت کی جا رہی ہے، چیزیں بنائی جا رہی ہیں، ان چیزوں کی طاقتیں سامنے آ رہی ہیں کہ لوہے سے کیا کیا بنایا اور آگ کے ذریعے سے کیا کیا تیار کیا، ان ساری چیزوں کی طاقت اخلاص کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی جو اخلاص کے ساتھ صدقہ کیا۔ جنت کو اللہ پاک نے بنایا، جہنم کو اللہ پاک نے بنایا، کتنی طاقت ہے ان کے اندر کہ فرشتے قیامت کے دن اس جہنم کو لایا جائے گا اور اس کی لگاموں کو فرشتے تھامے ہوں گے اور اتنی ہوگی کہ ان کے ہاتھوں سے بھی یہ نکل جائے اور سب کو قسم کر دے کہ اتنی طاقت، اب فرشتوں کو بڑی طاقت دی ایسے فرشتے بھی ایک بستی کو اٹھایا پر آسمان کے قریب لے گئے، وہاں سے الٹا کر کے پھینک دیا اس کو۔ فرشتے کی پھونک میں اتنی طاقت کہ سور پھونکیں گے یہ سارا نظام تباہ ہو جائے، زلزلہ پہاڑ ریزے کی طرح ہو جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ پھونک میں اتنی طاقت ہے تو فرشتے میں کتنی طاقت ہے؟ تو یہ ساری طاقتیں اور قوتیں پیدا کرنے والے نے رکھی ہیں اور وہ جانتے ہیں کیونکہ خود انہوں نے رکھی۔ اب جنت اس کی کیا قیمت ہے کہ ایک گھوڑا رکھا جائے جس جگہ پر، اتنی جگہ کی قیمت یہ پوری دنیا ادا نہیں کر سکتی۔ جو کچھ دنیا کے اندر خزانے رکھے ہوئے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، جس کو انسان ایک قیمتی سمجھ کے صلاحیتیں لگا رہا ہے، تو اتنے ٹکڑے کی بھی، ایک بالش کے برابر ٹکڑے کی بھی یہ قیمت نہیں ہو سکتی، یعنی ایک ٹکڑا اتنا ہے۔ یہ بھی ایک سمجھانے کے لیے اس دنیا کو تو نسبت ہی نہیں ہے، یہ تو یہی مچھر سے زیادہ بھی قیمتی نہیں، مچھر کے پر سے، اور وہاں کا جو لباس ملے گا وہاں والوں کا، تو وہ ساری یہ دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ وہاں کی خوشبو کا ایک قطرہ یہاں ظاہر کر دیا جائے تو برداشت نہ کر سکے، اور ساری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ تو یہ چیزیں اللہ پاک نے پیدا کر رکھی ہیں،
اور وہ سمجھ ذات ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں، ساری چیزیں ان کی محتاج ہیں، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، وہ غنی بے پرواہ ذات ہے، سب ان کے محتاج ہیں۔ یہ چیزیں جو اتنی قیمتی بنا رکھی ہیں، یہ کس کے لیے؟ یہ اس انسان کے لیے بنا۔ اب اس انسان کی قیمت وہ لگ جاتی ہے جو نہ اس سورج کی قیمت ہے، نہ چاند کی، نہ آسمان کی ہے، نہ ان خزانوں کی اور معدنیات کی اور کانوں کی، جو ایک انسان کی قیمت لگتی ہے۔ حتیٰ کہ جنت کی نعمتیں بھی اس کے لیے، تو یہ ان سے بھی زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ لیکن کب؟ جب اس کی محنت صحیح رخ پر، محنت صحیح رخ پر ہے تو اس کی قیمت لگے گی۔ اس کے اندر قوت استعداد رکھی ہے۔ دنیا کے جتنے انسان بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں ان کو قوت اور استعداد دی ہے، اور ساتھ محنت کی نعمت بھی دی ہے کہ یہ اپنے اوپر محنت کر کے اپنے آپ کو قیمتی بنا لیں۔ قیمت تب لگے گی، قیمت اس کی اس وقت لگے گی جب یہ محنت ہو۔ محنت نہیں، اب زمین ہے، اس زمین پر محنت کی ہے، پھل حاصل کر رہا ہے، غلے حاصل کر رہا ہے، پھول حاصل کر رہا ہے، خوشبوئیں حاصل کر رہا ہے، ایک محنت سے اس کو قیمت لگی ہے۔ اور اگر محنت نہ ہو اس میں تو یہی زمین کا ٹکڑا آہستہ آہستہ کیا حال ہو جائے گا، جھاڑیاں، کانٹے، اندر داخل ہونا بھی مشکل، سانپ، بچھو، زہریلے جانور، نقصان دینے والی چیزیں اب یہ اس کے اندر پیدا ہو۔ اس انسان کو بھی مٹی سے بنایا گیا ہے، مٹی پر جیسے محنت کرتا ہے تو اس کی قیمت لگ جاتی ہے، اور اگر محنت چھوڑ دے تو نقصان دینے کا ذریعہ، قیمت کیا لگی؟ نقصان کا سبب بن جائے۔ اس انسان کا بھی یہی حال ہے، اگر اس کی محنت صحیح رخ پر ہو تو اس کو قیمت لگے گی، ورنہ قیمت اس کی نہیں ہے۔ ورنہ تو اس کو فرمایا کہ پیدا تو بڑا اچھا کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بڑی خوبصورت شکل، اعلیٰ، اس سے بہتر یہ ہو نہیں سکتا، ایسے خوبصورت بنایا ہے اس کو، ہر چیز مناسب جگہ پر رکھی ہے۔ لیکن جب محنت کرو غلط ہو جائے تو اسفل السافلین کے درجے میں پہنچ جائے، کہ سب سے نیچے چلا جاتا ہے۔ دل دیا ہے اس کو، آنکھ دی ہے اس کو، کان دیے ہیں اس کو، اب ان کا استعمال کس طریقے پر یہ کر رہا ہے اس کے اعتبار سے اس انسان کی قیمت ہے۔ اعضاء و جوارح اور وقت اور ان دی ہوئی چیزوں کا استعمال کیسے کر رہا ہے؟ میں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ کہ ان کو دل دیے ہیں لیکن اس سے سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں دی ہیں ان کو لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں، کان دیے ہیں ان کو لیکن ان سے سنتے نہیں ہیں۔ یہ خود تو دعوے کر رہے ہیں کہ ہم تو سمجھتے بھی ہیں، ہم تو بڑے سمجھدار ہیں، ہمارے جیسے تو کوئی سمجھدار ہے نہیں، یہ کام کر دیا ہم نے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں نہیں سمجھ رہے، اور آنکھیں دی ہیں دیکھتے نہیں تھے، ہم تو دیکھتے ہیں ساری چیزیں، قریب کی بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں جو نظر نہیں آتی تھی، دور دراز کی چیزیں بھی مشین کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم تو دیکھتے ہیں، لیکن خالق اور مالک کہہ رہے ہیں نہیں دیکھتے۔
کان دیے ہیں لیکن سنتے نہیں. ہم تو سن رہے ہیں، بہت باتیں سنتے ہیں، سمندر پار کی بات وہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے سن لیتے ہیں، لیکن خالق اور مالک فرما رہے ہیں نہیں سن رہے. وہ حق جو ان کے لیے اتارا گیا تھا کہ جس کے اندر دنیا آخرت کی کامیابی ہے، اس حق کو نہ سمجھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں. چاہے ساری دنیا کی چیزیں یہ سمجھتے رہیں، سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، ان کی قیمت اللہ کے نزدیک کوئی ہے ہی نہیں. تو بے قیمت چیز کو سمجھنا، سننا، دیکھنا، وہ نہ سننا ہے، نہ دیکھنا ہے، نہ سننا ہے. جو قیمتی چیز تھی، جو حق، جو کامیابیوں کا ضامن ہے کہ اگر اس پر چلے تو یہ دنیا آخرت میں کامیاب ہوں گے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا، چاہے ساری دنیا کی باتیں سن رہے ہوں، سمجھ رہے ہوں، اور اپنے آپ کو بہت سمجھ رہے ہوں کہ بڑی ترقی کر لیے، خالق اور مالک کے نزدیک نہ سن رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں، نہ دیکھ رہے ہیں. فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو چوپایوں کی طرح ہے. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. اب چوپایا بھی تو دیکھتا ہے، وہ بھی کھاتا ہے، اس کو بھی آواز آتی ہے، سنتا ہے، اس کو بھی نفع نقصان کی سمجھ ہے. ڈنڈا دکھاؤ یا اس کو چارہ دکھاؤ، چارہ دکھاؤ تو قریب آ جائے گا، ڈنڈا دکھاؤ تو دور ہو جائے گا. وہ سمجھ تو اس کو بھی ہے. تو یہ بھی پھر اگر اس دین کو جو اللہ نے اس کے لیے اتارا ہے نہیں سمجھ رہا تو اس ایمان، بلکہ فرمایا اس سے بھی کیا گزرا ہے، اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. شکل و صورت میں تو نظر آ رہا ہے بڑا خوبصورت انسان ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے. جس نے بنایا ہے وہ جانتے ہیں اس کی قیمت، اور وہ قیمت اس کو کیسے لگتی ہے جب اس کے دل کا استعمال، اعضاء و جوارح کا استعمال اور مال کا استعمال، یہ تین استعمال اس کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اب اس انسان کی قیمت لگتی ہے. اور اگر یہ تین استعمال غلط ہو جائیں اس کے، تو پھر اس کی کوئی قیمت نہیں رہی. اپنے اعتبار سے تو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہا ہے. فرعون بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھتا تھا. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه ملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. اعلان کر رہا ہے اپنی قوم متوجہ کر کے، نادا فرعون فی قوم الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے ملک مصر نہیں کہ اس کا میں بادشاہ نہیں ہوں؟ یعنی اس طرح سوال کر رہا ہے لوگوں سے، کیا میں نہیں ہوں؟ یعنی وہ کہیں ہاں جی آپ تو بادشاہ ہیں. تو ان کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہے قیمت لگے گی اس ملک سے، کہ اپنے آپ کو وہ قیمتی سمجھ رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے لیس لی ملک مصر وهذه الانہار، اور یہ نہریں نہیں ہیں میرے لیے. اور پھر آگے یہ بھی افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی دیکھ رہے ہو تم، اور دیکھو. ایک غلط بات کو وہ ان کو کہہ رہا ہے اور اس پر فخر کر رہا ہے، اپنے گمان کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال مہین کا کر رہا ہے، اس کا معنی گھٹیا، نعوذ باللہ ان کو یہ کہہ رہا ہے. ہر نبی عزت والے ہوتے ہیں، بڑی وجاہت والے ہوتے ہیں، بڑی شان والے ہوتے ہیں. تو یہ تکبر میں آ کے یہ کہہ رہا ہے
کہ میں بہتر ہوں یا یہ بہتر ہے، یعنی اپنے آپ کو بہتر بتا یہ پوچھ رہا ہے آپ قوم سے، تو قوم تو یہی کہے گی، وہ تو اسی کے ہی گن گاتے ہیں، یہی چیز ان کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ سونے کے کنگن ہیں، نہ کوئی لشکر ہے ان کے پاس، یہ طاقتیں تو میرے پاس ہیں۔ باتیں یہ کر کر کے اپنی قوم کی بھی عقل مار دی، سوچ ہی ختم ہو گئی اور رخ سوچ نہیں سکتے ہو۔ جب غلط بات سنتا رہتا ہے تو وہ پھر اسی کا ہی ہو جاتا ہے، اسی کو حق سمجھنے شروع کر دیتا ہے، اور کہ وہ تو تھے ہی فاسق لوگ۔ اب یہ اپنے گمان سے زندگی گزار رہا ہے اور لوگوں کو بھی اپنی سمجھ پر لا رہا ہے، اور لوگ بھی اس کی سمجھ کر رہے ہیں، اور آگے بڑھتے بڑھتے یوں کہہ دیا انا ربکم الاعلی، اس کا دعویٰ کر دیا۔ تو یہ جو بیان کیا گیا قرآن پاک میں، کوئی قرآن تاریخ کی کتاب نہیں، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ قصے کوئی یہ نہیں کہ تاریخ سامنے آ رہی ہے، یہ ایک ایک قصہ، ایک ایک لفظ قرآن کو وہ ہدایت ہے کہ دنیا میں انسان آئیں گے اور وہ یہی سمجھیں گے کامیابی ملک میں ہے، نہروں میں ہے، سونے میں ہے، فلاں چیز میں، فلاں چیز میں، اور اس پر فخر کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں گے۔ تو ایسی زندگی گزاریں گے، تو اس نے بھی ایسی زندگی گزاری۔ اب جب پکڑ کا وقت آیا اس وقت حقیقت کھلی، اس میں غرق ہونے لگا، اب کہنے لگا میں ایمان لایا اس الہ پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، یعنی بھول گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا نام ہی بھول گیا، وہ لیے ہی نہیں۔ بنی اسرائیل جن کو دبا کے رکھا ہوا تھا، جن کے اوپر ظلم کر رہا تھا، بیگار کے طور پر جن سے کام لیتا تھا، اب وہ سمجھے کہ وہ جس رب کو مانتے ہیں اس رب پر میں بھی ایمان لاتا، لیکن اس وقت کا ایمان کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان اور توبہ تو اس وقت فائدہ دیتی ہے جب آدمی حالت اختیار ہے۔ یہ غائب کی چیزیں ہیں، یہ غائب کی چیزیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی اترتی ہے اس کے ذریعے یہ پتہ چلتی ہے۔ اب اس کو جو فرشتے نظر آنے لگے موت کے، یہاں کا مشاہدے کا نظام اس سے غائب ہونے لگا، اب ایمان لانے لگا، لیکن اس وقت کا ایمان کوئی ذرا برابر اس کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی حیثیت نہیں اس ایمان کی۔ ہاں جب وہ غائب کی چیزیں اس سے غائب ہیں اس وقت وہ ایمان لا رہا ہے اللہ کی ذات عالی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حق مان کر، یہ ایمان معتبر ہے۔ اس وقت سب ایمان لے آتے ہیں کیونکہ اس وقت فرشتے سامنے نظر آ رہے ہیں جو پہلے نہیں دیکھے، اب نظر آنے اس کو شروع ہو جاتے ہیں، اور جو مشاہدے میں تھا وہ اب غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مشاہدے میں اپنا گھر ہے، رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ اب سامنے کھڑے ہیں، پکار رہے ہیں، نام لے رہے ہیں، اے فلاں اے فلاں، وہ دیکھتے ہی نہیں، کیوں کہ اب کچھ اور دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ چیزیں اب اس سے غائب ہو گئی، تو اس وقت حقیقت ہر آدمی پر کھل جاتی ہے۔ اب یہ جو آدمی اپنے آپ کو اتنا سمجھ رہا تھا
غرق ہو گیا، پوری قوم غرق ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، ذرا بھی کوئی پرواہ نہیں، ایسے انسانوں کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے نزدیک، جو تکبر میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کو نعوذ باللہ یہ حقیر سمجھ رہا ہے، ذرا برابر بھی کوئی قیمت نہیں۔ وہ آدمی جس نے محنت صحیح رخ پر کی ہوتی ہے، جب اس کی روح جاتی ہے تو وہ دروازے جن سے اس کا رزق اترتا ہے، جن سے اس کے اعمال نیک اوپر جاتے ہیں، وہ اس کے فراق میں روتے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسلام کا زمانہ انہیں نصیب ہوا تقریباً 5 سال کہے، ایمان لانے سے لے کے ان کے انتقال تک کا وقت، ایک محنت کی انہوں نے، اپنے اوپر محنت کی، ہر غیر کا تأثر ختم ہو گیا، صرف ایک ہی جذبہ باقی رہا، اللہ کی ماننی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ماننی ہے، چاہے باہر حالات کچھ ہو جائے، ذرا بھی کوئی تعصب نہیں ہے۔ بنو قریظہ کا فیصلہ ان کے حوالے کیا گیا، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی، پہلے معاہدہ کیا کہ آپ کے ساتھ رہیں گے، پھر باہر سے آنے والے کفار کی جماعتوں کے ساتھ مل گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعوذ باللہ قتل کرنے کی، شہید کرنے کی سازش کی۔ اب یہ غداری کی، آپ جب واپس آئے اور ہتھیار اتارنے لگے غزوہ احزاب سے، جبرائیل علیہ السلام آئے، ابھی ہم نے تو ہتھیار نہیں اتارے کہ آپ چلیں بنو قریظہ کی طرف، فوراً گئے وہاں، ان کا محاصرہ کیا تقریباً 25 دن۔ اب وہ تنگ ہو گئے، معاہدہ کیا کہ کوئی ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، کسی سے بات کرنا، کہ کون اپنی طرف سے، وہ کہنے لگے کہ وہ فیصل جو ہوں سعد بن معاذ رضی اللہ۔ اب لوگ ان کے پاس آ کر کہنے لگے خیال رکھنا، پرانے ہمارے پڑوسی ہیں، پرانے تعلقات ہیں ان کے، ذرا خیال رکھنا۔ سن رہے ہیں باتیں سب کی، لیکن جب فیصلے کا وقت آیا، ہر غیر کا تأثر اندر سے ختم تھا۔ وہ فیصلہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ وہ جو بادشاہ کا وہ فیصلہ جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہمارے نے غداری کی، یہ تو غدار کی کیا سزا ہو، جو وعدہ کر کے باہر کے دشمنوں کے ساتھ مل جائے، تو فرمایا جو لڑائی کے قابل ان کو قتل کر دیا جائے، اور باقی غلام اور باندیاں اور ان کا مال غنیمت۔ کوئی تأثر نہیں ہے، تأثر ہے تو صرف ایک اللہ کی ذات عالی کا ہے، اللہ کا امر کیا ہے، تعلقات وہ نہیں۔ بعض نے کہا ان کو کہ جو منافقین کا بڑا تھا اس نے بھی ایک فیصلہ کیا تھا، اور اس نے تو فیصلہ یہود کے حق میں کر کے اس کی ہانڈی تو ابھی تک ابل رہی ہے، تو نے اپنی ہانڈی کا کوئی خیال ہی نہیں کیا، یعنی تجھے بھی کچھ مل جاتا، کوئی ان کے حق میں فیصلہ کر دیتا، ذرا کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ ایک محنت کرتے کرتے اس درجے تک پہنچ گئے کہ ہر غیر کا تأثر اندر سے ختم ہو۔ سامنے ہے اللہ کی ذات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ راضی کرنا ہے تو صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تو اس آدمی کا کہیں ٹھکانا نہیں، کہ وہ خالق اور مالک ہیں، ہر چیز ان کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ ان کی جب روح پرواز کر گئے
اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کا زخم تھا اس سے خون بہنا شروع ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینہ مبارک سے لگا رہے ہیں, آپ کے کپڑے خون سے آلودہ ہو رہے ہیں. جب روح پرواز کر گئی آپ بھی رو رہے ہیں, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اتنی آوازیں ان کی بلند تھیں کہ میں یہاں اپنے حجرے میں گھر کے اندر فرق کر سکتی کہ یہ میرے والد کی آواز ہے, یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز ہے. حالانکہ وہ انصار میں سے ہیں اور یہ حضرات مہاجرین میں سے ہیں, لیکن دین وہ چیز ہے جس نے سب کو ایک کر دیا. ایسا آپس کا تعلق. جب روح نکلی اللہ کا عرش بھی ان کی موت پر کانپ اٹھا کہ ایک انسان نے محنت کی, محنت کرتے کرتے کس درجے تک پہنچ گیا. آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے, 70,000 فرشتے ان کے جنازے پر اترے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں پنجوں کے بل, پورا قدم رکھنے کی جگہ نہیں. قبر جب کھود رہے ہیں خوشبو ہی خوشبو. ایک صحابی نے مٹی اٹھائی, مٹھی بھری, جب کھولی فَإِذَا يَمُسُّ, وہ تو ایک کستوری ہے, خوشبو ہی خوشبو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو خوشی کے آثار آپ کے چہرہ انور پر ظاہر ہوئے اور خوشی میں کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. تو یہ چیزیں کس بنیاد پر؟ ایک محنت ہے تو انسان کی قیمت کہاں لگتی ہے. محنت ادھر بھی ہو رہی ہے, وہ فرعون بھی محنت کر رہا ہے اور یہ بھی محنت کر رہے ہیں. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی محنت کرتے کرتے جان بھی, مال بھی, صلاحیتیں, سوچ سمجھ, ساری چیزیں اس دین کے لیے لگا رہے ہیں. تبوک کے موقع پر اپنے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑا, تو اس موقع پر اللہ کی طرف سے سلام. تو انسان کی سعادت یہ ہے, انسان کی ترقی اور آگے بڑھنا یہ ہے. اللہ کے ہاں اس کی کیا قیمت ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کے جا رہی تھی. جبرائیل علیہ السلام آئے, فرمانے لگے کہ خدیجہ کھانا لا رہے ہیں آپ کے لیے, اور اللہ پاک ان کو سلام کہہ رہے ہیں, میری طرف سے بھی آپ ان کو سلام کہ آپ کا تعاون کر رہی ہیں. کفار آپ کو تنگ کرتے ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو تسلی دے رہے ہیں, اس کام میں پورا تعاون کر رہے ہیں. تو قیمت انسان کی جو لگتی ہے وہ اس اعتبار سے لگتی ہے. بے قیمت پر کی اپنی صلاحیتیں لگانے سے تو یہ بیچارہ خود بے قیمت ہو گیا. تو اس کو بتا دیا کہ اس کے اندر قوتیں اور استعدادیں اور صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں, ان کو خرچ کیسے کرے. اب ایک آدمی بڑی قیمتی گاڑی خریدے, بڑا خرچہ کیا, بڑی رفتار ہے اس کی, اور بلندیوں پر بھی تیزی سے چڑھ جاتی ہے, لیکن چلانے والا نشے میں ہے. تو کیا خیال ہے جی, اس گاڑی سے فائدہ اٹھائے گا؟ اسے تو فائدہ نہیں اٹھانا, وہ تو نشے میں ہے. جان کا بھی نقصان اور مال کا بھی نقصان, وہ تو نقصان کرے گا. ایک بڑے عالم سفر کر رہے تھے جہاز میں, تو جو خدمت پہ ہوتے ہیں انہوں نے پانی مانگا, وہ شراب پیش کرتے. انہوں نے کہا بھائی پانی, اس سے کیا ہوگا, یہ پی لیں. تو یہ فرمانے لگے جاؤ پائلٹ کو پلا دو. اس کو جی وہ ڈیوٹی پر ہے.
تو کہا ہم تو ہر وقت ڈیوٹی پر ہیں، یہ تو عقل کو مار دیتی ہے، تو پھر ڈیوٹی ہم کیسے کریں گے؟ ہم تو ہر وقت ڈیوٹی پر ہیں، اللہ کی طرف سے اوامر ہیں ہمارے اوپر، ہر وقت اوامر ہی اوامر۔ انسان کی ترقی کے لیے اللہ کا قرب اس کو نصیب ہو جائے، اللہ نے اپنے اوامر اتارے۔ تو اب یہ گاڑی تو بڑی قیمتی، لیکن چلانے والا نشے میں، تو یہ کیا فائدہ اٹھائے گا؟ نقصان کرے گا۔ تو اس انسان کو اللہ نے بڑی قوتیں دی ہیں۔ اس کی دل کی قوت کیا ہے، اس کی زبان کی کیا قوت ہے، آنکھ کے اندر کتنی طاقت ہے، ہاتھوں میں کتنی طاقت ہے، اس کے عمل میں کتنی طاقت ہے۔ جیسے عرض کیا کہ صدقہ جو دیا اخلاص کے ساتھ، کتنی طاقت ہے اس میں۔ اب چاہے تھوڑا ہے، ایک کھجور کا دانہ ہے، لیکن طاقت اس ساری دنیا سے زیادہ اس کے اندر ہے۔ اب اس کو اتنی قوت اور ایسے مواقع نصیب فرمائے ہوئے ہیں، دل میں، آنکھ میں اور کان اور اعضاء و جوارح میں وہ استعدادیں ہیں جس سے اللہ کا قرب، اللہ کا تعلق حاصل کر سکتا ہے۔ جنت کی وہ نعمتیں جس کا اندازہ کوئی نہیں، لیکن ان سارے پرزوں کو، دل اور دماغ اور آنکھ اور اس مشین کو چلانے والا نشے میں ہے۔ تو یہ اپنی اس گاڑی سے کیسے فائدہ اٹھائے کہ اس کے پاس یہ مشین تو ہے، لیکن چلانے والا نشے میں۔ ایک نشہ نہیں، دو نشے ہیں کہ سکرتان، سکرت الجہل و سکرت حب العیش۔ ایک جہالت کا نشہ ہے اس پر، اور ایک عیش پرستی کا نشہ ہے۔ جہالت کا نشہ ہے، پتہ نہیں یہ دل کا پرزہ کیسے استعمال کرنا ہے، جاہل ہے، پتہ نہیں دل کس کام کے لیے اللہ نے دیا، اس کا صحیح استعمال کیا ہے، غلط استعمال کیا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ آنکھ کا استعمال کیا ہے، اس سے یہ جائز ہے، صحیح استعمال کیا ہے اور غلط استعمال کیا ہے۔ اور زبان کا استعمال کیا ہے اس کا، جائز، کوئی پتہ نہیں۔ غیبت، چغلی، بہتان، کوئی پتہ ہی نہیں، پتہ ہے رکتا نہیں ہے بعضوں کو، یہ حال ہے۔ تو جاہل ہے اپنے ان اعضاء و جوارح کے استعمال سے اور عیش پرستی کی محبت۔ دوسرا نشہ عیش میں پڑا رہے، اس کی بھی محبت ڈال دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی حبک الشیء یعمی و یفتن، کسی چیز کے ساتھ تیرا محبت کرنا یہ تمہیں اندھا اور بہرا بنا دے، اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ تو اندھا اور بہرا بھی اور دو نشوں کے اندر بھی ہے، تو یہ کیا چلائے گا اپنی مشین؟ تباہی تباہی ہوگا۔ اور اس کی تباہی سے، غلط استعمال سے صرف اس کا اپنا نقصان نہیں ہوگا، پورے عالم کے حالات بدل جاتے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری میں جو فساد ہو رہا ہے، اس کی وجہ کون ہے؟ انسان کی کرتوت، انسان کے جسم سے جو برے اعمال نکل رہے ہیں، اس کی وجہ سے سمندر کی گہرائیوں میں بھی فساد، دور دراز جنگلوں میں بھی فساد ہو رہا ہے، تباہی مچی ہوئی ہے، یہ انسان ہے وجہ۔ جنگلی درندے اس کی وجہ نہیں ہے کہ جی حالات خراب ہو گئے، سانپ، بچھو، چیتا، شیر یہ بڑھ گئے ہیں آج کل، ان کی وجہ نہیں، یہ خود ایسا بن گیا۔ تو اس کا غلط استعمال صرف اپنا ہی نہیں نقصان کرے گا، پورے عالم کے حالات خراب کر دے گا۔ ایک آدمی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا
ظالم جو ظلم کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. تو بات تو ٹھیک ہے تمہاری. یظلم علی نفسی، اپنی جان پر یظلم نفسہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا بلا، آگے فرمایا ایک پرندہ حبارہ جو اپنے دانے کی تلاش کے لیے قریب میں نہ ملے تو دور جاتا ہے اور دور جاتا ہے، حتیٰ کہ 1 مہینہ کی مسافت تک اڑ کے جاتا ہے اپنے دانے کی تلاش کے لیے. تو یہ ظالم کے ظلم کی وجہ سے بارشیں بند ہو جاتی ہیں. یہ پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اپنے روزی دانے کی تلاش کے لیے، اس کو کہیں نہیں ملتا. 1 مہینہ تک اڑ کے دور جاتا ہے، کچھ نہیں ملا، واپس آ کر اپنے گھونسلے میں بھوکا اور خشک ہو کے مر جاتا ہے اس ظالم کے ظلم کی وجہ سے. حالانکہ پرندہ ہے وہ بیچارے کیا قصور. غلطی تو اس انسان کی ہے اور اس کے اثرات حیوانوں پر بھی پڑ رہے ہیں، وہ بھی پریشانیوں کے اندر ہے. غلط استعمال ہوگا تو حالات اس کے خراب ہو جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ما زار الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبهم الرعب، کہ جو قوم بھی خیانت کرتی ہے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا جاتا ہے، ہر وقت وہ مرعوب ڈرے ہوئے، جرأتیں ختم. جب خیانت کی بیماری پیدا ہوئی جرأت گئی. یہ 2 باتیں جمع نہیں ہو سکتی کہ خیانت بھی کرے اور جری بھی رہے. اور ولا فشد زنا فی قوم الا کثر فیہم الموت، جس قوم میں بھی زنا پھیل جاتا ہے موت کثرت سے واقع ہوتی، موتیں واقع ہوتی جاتی. وجہ یہ گندگی. وما نقص قوم المکیال والمیزان الا قطع عنہم الرزق، جو قوم بھی ناپ تول میں کمی کرتی ہے ان کا رزق کاٹ دیا جاتا ہے، حلال ملنا بند ہو جاتا ہے اور برکتیں اٹھا دی جاتی ہیں. یہ سمجھے کہ ناپ تول میں کمی کر کے میں نے بچا لیا ہے، اپنا ہی نقصان کیا، اپنا ہی. جس کو کم دیا ہے اس کا تو یہ ایک ظاہری تھوڑا سا نقصان کیا، اپنا زیادہ نقصان کر لیا اس نے. ولا حکم قوم بغیر حق الا فشا فیہم الدم، جو قوم بھی ناحق فیصلے کرتی ہے ان میں خون خرابہ پھیل جاتا ہے، قتل و غارت بڑھ جاتی ہے. کہ جب ناحق فیصلے ہوں اور یہ کہیں امن آ جائے یہ نہیں ہو، قتل و غارت بڑھ جائے. فرمایا ولا خطر قوم بعہد الا سلط علیہم العدو، کہ جو قوم بھی وعدہ خلافی کرتی ہے اللہ پاک دشمن کو ان کے اوپر مسلط کر دے. تو اعمال اس کے اثرات پورے عالم پر اس کے پڑ رہے ہیں کہ جہالت کی وجہ سے، عیش پرستی کی وجہ سے، ان 2 نشوں کے اندر اس کے اعمال بگڑے ہوئے ہیں. تو صرف اپنا نقصان نہیں کر رہا بلکہ سب کا نقصان کر رہا ہے. اور یہاں تو ایک حد ہے، دنیا نے ختم ہونا ہے، آگے موت کے بعد جو حالات شروع ہوں گے وہ اس سے زیادہ سخت ہوں. موت کا وقت اس سے سخت اور آنے والے اور حالات جو ہوں گے وہ اس سے زیادہ سخت ہوں. کہ اتنی قوتیں استعدادیں اس کو دی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، یہ چیزیں اس کو نصیب ہو سکتی ہیں. لیکن اپنی ان قوتوں کو اس فانی چیز پر جس کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں اس پر لگا دیا تو اپنا نقصان کیا اور دوسروں کے اوپر بھی اس کے اثرات پڑے. قوتیں استعدادیں دی تھیں کہ اس نشے کو اتارے، جہالت کا نشہ جائے، یہ سیکھے میرے دل کا استعمال کیا ہے، دل کس کام کے لیے اللہ نے دیا ہے، آنکھ کا استعمال کیا ہے،
زبان کا کیا استعمال ہے اس کا علم حاصل کرے، پہلے اپنے دل کا استعمال ٹھیک کرے کہ دل کے اندر سب سے پہلی چیز لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، سب سے پہلا دل کا استعمال اللہ کی ذات عالی پر اس کا ایمان، یہ دل اللہ نے اس کام کے لیے اس کو دیا ہے کہ اللہ کی ذات وہی خالق ہیں، وہی مالک ہیں، تصرف انہی کا چلتا ہے، حکم انہی کا چلے گا، ساری مخلوق یہ بنی ہوئی ہے، یہ اپنے بننے میں بھی اللہ کی محتاج اور نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کی محتاج، یہ نہیں کہ بنا دی اب جو مرضی ہے یہ مخلوق کرے وہ ہوتا رہے گا، یہ حرکت۔ دل کے اندر پہلی چیز یہ اتارنے کی ہے، دل کا پہلا استعمال اللہ کی ذات عالی پر اس کا ایمان ہے کہ ایک ایسی محنت کرے یہ بات اس کے دل کے اندر اتر جائے، جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، کرنے والی ذات صرف ایک اکیلے اللہ ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی دعوت مشترک دعوت لا الہ الا اللہ، اللہ کا ما سوا جو کچھ ہے اس سے نہ ہونے کے یقین، اور اللہ پاک سے سب کچھ ہونے کہ ما سوا اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا، یہ ایک ضرورت ہے اس انسان کی، محنت کر کے اپنے دل کے اندر اس چیز کو اتار لے، اور دوسرا اس کا استعمال دل کا والیوم الآخر، آخرت کے دن پر اس کا ایمان کہ ایک بہت بڑا دن آئے، کوئی وقتی بات نہیں، 50,000 سال کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اپنوں سے بھاگ رہا ہو، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اپنوں سے بھاگ رہا اور مجرم اس دن چاہے گا میری جان چھوڑ دو، اور میری وجہ سے خاندان کو، بیوی کو، بچوں کو، بھائیوں کو، ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دو، میری جان چھوڑ۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کوئی اندھیر نگری نہیں ہے کہ دنیا میں جرم کر کے آئے اور دوسروں کو ڈال دیا جائے، یہ آج انصاف کا اور بدلے کا دن یوم الدین۔ تو یہ چیز اس دن پر ایمان اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کوئی بیچ میں ترجمان نہیں ہوگا، کوئی بیچ میں وکیل نہیں ہوگا، براہ راست اللہ پاک اس کا حساب لے گا۔ یہ جتنا ایمان اندر پختہ ہوگا یہ ٹھیک چلے گا، آدمی کو صحیح چلانے والی چیزیں یہ دل کے اندر ان کا ایمان کہ آخرت کے ایک دن آئے، جیسے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ عرصہ ہم نہیں تھے اس دنیا میں، کوئی اور تھے، کچھ عرصہ آئے گا ہم نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوں گے، آگے جا رہے ہیں، منتقل ہو رہے ہیں، اب آگے قبر ہے، محشر کا دن ہے، اس میں سب کی پیشی ہے، سورج اس کے قریب کر دیا جائے گا، اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اعلان ہوگا کہ فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا، ایسی کامیابی کہ جس کے بعد کبھی ناکامی نہیں ہوگی، اعلان ہوگا کہ فلاں ابن فلاں ناکام ہو گیا، ایسی ناکامی کہ اس کے بعد کبھی کوئی کامیابی نہیں ہوگی، کہ کامیاب جو ہوئے ان کو نامہ اعمال دیں ہاتھ میں، وہ فخر کریں گے، دکھائیں گے، یہ دیکھیں خوشی، اور دوسروں کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں، سینے سے بایاں ہاتھ پیٹھ کی طرف سے نکال کر پشت کی طرف سے پکڑائے جائیں گے۔ اس دن کا ایمان کی ایک حقیقت ہے، کوئی خیال تصور کی باتیں نہیں ہیں،
یہ حقائق ہیں جو انبیاء علیہ السلام نے فرمائے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو دل کا دوسرا استعمال اس کا یہ ہے کہ دل کو کہاں لگانا ہے۔ آج کے دن عارضی دن ہے، آج کے وقت کی اہمیت اس کے سامنے، اس کے اوپر صلاحیتیں، بڑا عام دن آ گیا، بڑا دن وہ آخرت کا دن آنے والا ہے، اس کی تیاری، اس کا ایمان ہو۔ تیسرا دل کا استعمال کہ یہ جتنے نظام چل رہے ہیں، ان نظاموں سے کچھ نہیں ہوتا، نظام صرف اللہ کا چلتا ہے۔ اس نظام پر ملائکہ کے اوپر اس کا ایمان ہو کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اور انسان کے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، اس کی حفاظت پر مقرر ہیں، اس کی روزی، اس کا دانہ اس تک پہنچ جائے، چاہے کسی اور ملک میں وہ دانہ پڑا ہوا ہے، اس تک پہنچانا ہے، اس کے لیے وہ مقرر ہیں۔ ایک بہت بڑا نظام، تو اس نظام پر اس کا ایمان، ملائکہ کے اوپر اس کا ایمان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت میں نوافل مسجد میں پڑھ رہے، سلام پھیرا، دیکھا کچھ آدمی بیٹھے ہوئے کہ کیسے بیٹھے ہوئے، کہ جی ہمیں کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے آپ کی حفاظت کے لیے، تو فرمایا چلے جاؤ۔ پوچھا ان سے تم میری حفاظت کس سے کرو گے، آسمان والوں سے یا زمین والوں سے؟ کہا جی ہم تو جو حفاظت بھی کریں گے زمین والوں سے پہرا دے رہے ہیں، آسمان والوں سے تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا چلے جاؤ، زمین پر اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا جب تک آسمان پر اس کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ تو ایک ایمان ہے اندر، اس نظام پر ایمان لانا، یہ اس کے دل کا استعمال ہے۔ اور چوتھا اس کے دل کا استعمال وہ کتابیں، وہ علم جو اللہ نے اتارا ہے، وہ حقیقی علم ہے جو اس کو دنیا آخرت میں نفع دینے والا ہے۔ باقی تو ایک شکوک شبہات کا مجموعہ ہے، کبھی ایک بات کہتے ہیں کبھی دوسری بات کہتے ہیں، اور نئی بات آ گئی، جدید چیز آ گئی، جدید تحقیق آ گئی، اس پر فخر ہو رہا۔ حالانکہ جدید کا لفظ یہ بتا رہا ہے جو پہلے قدیم تھا وہ کیا تھا، کچھ عرصہ اس کو جدید کہتے رہے تو آج وہ جہالت ثابت ہو گئی۔ علم وہ ہے جو اللہ نے فرمایا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق اور سچ ہے، وہ بات کبھی بدل نہیں سکتی۔ کہ یہ کتابیں اتاری، آخری کتاب کلام پاک قرآن مجید اللہ پاک نے اتارا ہے، اس پر ایمان ہو کہ جو کچھ اس میں ہے کامیابی اس کے اندر ہے، چاہے سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اس کے ماننے میں، اس پر عمل کرنے میں اس کی کامیابی ہے۔ فرما دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ پاک سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، چاہے اس کی سمجھ میں آتا یا نہیں آتا، حق یہی ہے۔ سود پر اللہ نے مٹنا لکھ دیا ہے، صدقات پر اللہ نے بڑھنا لکھ دیا ہے۔ صدقہ دینے سے مال بڑھے گا، سود سے مال اس کا گھٹے گا، ختم ہوگا۔ ظاہری ایک دھوکہ لگا ہوا کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ حق اور سچ ہے۔ آپ کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ حساب کرے کہ بھائی اتنے دے دیے تو کم ہو، یہ حساب غلط ہے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق اور سچ۔ تو اس کتاب کے اوپر ایمان، یہ اس کے صحیح استعمال کا ذریعہ ہے۔ دل کا چوتھا استعمال اس کا ہے، اور آگے استعمال والنبیین، نبیوں پر اس کا ایمان کہ ہر نبی اللہ نے جن کو مبعوث فرمایا ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے، وہ برحق اللہ کے ہاں بڑی عزت والے، وجاہت والے، شان والے ہیں،
اور سب سے بڑی شان والے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں ان کو مبعوث فرمایا ہے۔ تو یہ ایمان لانا اس کے دل کا استعمال ہے کہ انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ حق ہے۔ اب آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، آپ پر ایمان، آپ جو فرما رہے ہیں اس پر ایمان اور اس پر عمل، اب یہ اس کے دل کے استعمال۔ تو دل جو اللہ نے دیا ہے ان چیزوں پر ایمان لانے کے لیے، اب جب دل ٹھیک ہو جائے گا تو فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر یہ درست ہو گیا تو سارا جسم درست ہو جائے گا، یہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ فرمایا توجہ سے سن لو کہ وہ گوشت کا ٹکڑا دل۔ اب دل کا صحیح ہونا کیا ہے اور اس کا خراب ہونا کیا ہے؟ کہ دل کی جو جسمانی بیماری ہے وہ اس کی خراب ہونا ہے، کہ دل ٹھیک اس کا کام کر رہا ہے، خون کی گردش ٹھیک ہو رہی ہے، یہ صحیح ہونا ہے۔ دل کا بگاڑ یقین کا بگاڑ ہے، دل کا صحیح ہونا یقین کا صحیح ہونا، یہ دل کا صحیح ہونا ہے۔ چاہے جسمانی اعتبار سے وہ بیمار ہو، خون کی گردش اس میں فرق ہو، لیکن اللہ کی ذات عالی پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، اللہ نے جو علم اتارا اس پر اس کا ایمان ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ایمان ہے، یہ دل ٹھیک، یہ تندرست، چاہے جسمانی بیمار نظر آئے، یہ دل ٹھیک۔ اور یہ محنت کوئی مشکل نہیں ہے، بھائی دل پر کیسے محنت کرے، اس کے کیا طریقہ، کیا اسباب، اس بارے میں ہر آدمی کو خود کفیل بنا دیا۔ کسی باہر کی چیز کا ذرا بھی محتاج نہیں، مال ہوگا تو دل کی محنت کر سکتا ہے، جائیداد ہوگی تو دل پر محنت کر سکتا ہے، کوئی بڑا عہدہ اور منصب ہوگا تو یہ دل پر محنت کر سکتا ہے، ذرا برابر کسی چیز کی کوئی شرط نہیں لگتی کہ دل کا صحیح ہونا بہت آسان کر دیا۔ ہر آدمی پڑھا لکھا ہے، پڑھ ہے، مال ہے یا نہیں ہے اس کے پاس، مرد ہے یا عورت، شعر کرنے والا یا دیہات کرنے والا ہے، اپنے دل کو، اس کے استعمال کو صحیح کر سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک کو اللہ نے دل دیا ہوا ہے، موجود ہے سب کے پاس، اور اس تک بات پہنچانے کے اسباب اس کی زبان، اس کی آنکھ، اس کی عقل، اس کے کان، یہ چیزیں دل تک بات پہنچانا۔ اپنے ان استعمالات کو ٹھیک کر لے، زبان کے بول وہ ہوں جو اللہ کی عظمت اور بڑائی کے بول ہوں، کان کا سننا وہ ہو جو اللہ کی عظمت اور بڑائی ہو جس میں، آنکھ کا دیکھنا بھی اسی اعتبار سے کہ جس چیز پر نگاہ پڑے، جس چیز سے کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی نفی کرے کہ ہو رہا ہے، کرنے والی ذات حقیقت میں اللہ پاک ہے۔ یہ ایک سبب کے درجے میں اور سوچ کو بھی یہی بنائے تو دل کے اندر یہ باتیں سیدھی جاتی۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا اما العین فمقرۃ لما یوحی القلب، باہر آنکھ پر قرار رکھتی ہے اس کی جو جس کو آگے پھر دل محفوظ کر لیتا۔ آنکھ جب دیکھتی ہے ایک چیز کی تصویر لے لیتی ہے، آگے دل کے اندر وہ محفوظ، پھر دوبارہ جب دیکھتا ہے تو دل میں وہ بات ہوتی ہے، ہاں بھائی یہ تو فلاں یہ دیکھا تھا اتنے سال پہلے، تو اس کا اثر یہ لیتا ہے اس کو۔ کان کے بارے میں فرمایا اما الاذن فقر، کان تو ایک کیف ہے انسان کا، جیسے بوتل کے اندر کوئی چیز ڈالنا ہے، تیل ڈالنا ہے تو اوپر کیف رکھ دیتے ہیں، پیپا رکھ دیتے ہیں اس کے، اس میں ڈالتے ہیں سیدھا بوتل کے اندر، تو
تو کان بھی دل کے اوپر ایک کیف پیپا لگا ہوا ہے، جو چیز کان میں جائے گی سیدھا دل کے اندر جائے گی۔ اچھی بات سن رہا ہے، اللہ کی عظمت اور بڑائی سن رہا ہے تو دل کے اندر یہ بات ہے، اللہ کی محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ عالم کی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت، یہ باتیں سن رہا ہے، دل کے اندر یہ باتیں اس کے جائیں، یہ اوپر ایک دل کے لگا ہوا ہے، باہر نہیں جائے گی بات، سیدھا دل تک جائے گی، کہ کہیں ادھر ادھر گر جائے جیسے تیل، جب سیدھا کیف میں ڈالیں گے تو سیدھا بوتل میں جائے گا۔ اس لیے اپنے کان کے استعمال کو ٹھیک کر لیں اور اپنی سوچ کو بھی قابو میں رکھیں۔ آزاد نہیں ہے، کیا سوچنا ہے کیا نہیں سوچنا، اللہ کی عظمت اور بڑائی، اللہ کی اس قدرت کے یہ جو اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، اس کے اندر غور کرنا کہ اس کے خالق اور مالک اللہ ہے، اس کے بنانے والے وہ ہیں، ہر چیز اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، اللہ کی معرفت اس کو نصیب ہو۔ کہ آسمان و زمین کو جو پیدا کیا، اس میں جو غور کرتے ہیں، یہ چیزیں اللہ کی معرفت کا ذریعہ۔ اب یہ اسباب اس کو دیا ہوں گے، یہ نہیں کہ اس کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، اسباب موجود ہے اس کے پاس، اب ان اسباب کا استعمال ٹھیک کر لے، دل اس کا ٹھیک ہو جائے، کوئی مشکل نہیں، کوئی خرچے کی ضرورت نہیں، اپنی آخرت سامنے ہوگی، موت سامنے ہوگی، یہ سارے استعمال ٹھیک ہوگی۔ اگر ان کو بھول گیا تو استعمالات غلط ہو جائیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے غیبت کا سوال نہیں ہو، کہ پوری زندگی غیبت نہیں کی، قیامت سامنے، کیونکہ قیامت کے دن ایک سوال ہوگا، کیا بولا، کیا کہا تھا، غیبت کی تھی، اور اس کی وجہ بتاتے ہیں، جب سے مجھے پتا چلا غیبت حرام ہے، اسی دن سے غیبت کو چھوڑ دیا۔ اور کب سے پتا چلا انہیں؟ بچپن سے ہی پتا چل گیا، بچپن سے ہی اس چیز کو چھوڑا ہوا ہے کہ یہ کام غلط ہے، بس اس سے رکنا ہے۔ امام تقی الدین ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما تکلمت بکلمۃ ولا فعلت فعلا الا اعددت له جوابا بین یدی اللہ تعالی، جو بات بھی میں نے کی اور جو کام بھی میں نے کیا ہے یہاں آج دنیا میں، کل قیامت کے دن اللہ پاک کو کیا جواب دوں گا، اس کا جواب آج میں نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ پاک پوچھیں گے یہ بات کیوں کی، آج جواب تیار ہے۔ پوچھیں گے کل کہ یہ کام کیوں کیا، وہ فرماتے میں نے جواب تیار کر رکھا، یعنی وہ کام کیا ہے جس سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، جواب وہ بول بولے ہیں جس سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں۔ تو قیامت کی پیشی جب آدمی کے سامنے ہے، موت اس کے سامنے ہے، اس کی ساری زندگی ٹھیک ہے۔ یہ آدمی کی بہت بڑی سمجھداری، ورنہ بے وقوف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہوا وتمنى علی اللہ، کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا خود محاسبہ کرتا ہے، کیا کیا، صبح سے اٹھا ہوا ہے، کیا کرنا تھا، میں نے کتنا کر سکتا تھا، کتنا وقت ضائع کر دیا ادھر ادھر کی باتوں میں، اپنا محاسبہ کرتا ہے خود ہی۔ وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد جو کام آنے والے اعمال ہیں وہ کام کرتا ہے، جس کو فرمایا سمجھدار ہے، اور دوسرے کو عاجز، بے بس، بے وقوف وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کی خواہشات پر چل رہا ہے اور آرزویں لگائے بیٹھے کر رہا ہے اپنی نفس کی،
اور اللہ کی ذات عالی پر آپ کو بے وقوف فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے من اقیس الناس واحزم الناس، کون ہے سب سے زیادہ سمجھدار اور کون ہے سب سے زیادہ محتاط کہ احتیاط سے چلے، کوئی حادثات پیش نہ آئے۔ جیسے گاڑی چلاتا ہے ہر طرف نگاہ رکھتا ہے، سامنے بھی دیکھتا ہے، پیچھے بھی شیشہ لگا ہوا ہے اس سے دیکھتا رہتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ زندگی گزارے تو ہر طرف چوکنا ہو کے رہے محتاط آدمی۔ سب سے زیادہ محتاط کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ کہ اکثرهم ذکرا للموت اکثرهم استعدادا للموت اولئک الاقیاس ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ۔ موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے اور موت کی سب سے زیادہ تیاری کرنے والے یہ ہیں سب سے زیادہ سمجھدار جو دنیا اور آخرت کی عزتیں اور شرافتیں حاصل کرتے ہیں۔ تو آدمی کی سمجھداری کیا ہے؟ وہ موت کی تیاری ہے۔ دنیا کی تیاری، دنیا کا اسباب یہ اس کی سمجھداری نہیں ہے، موت کی تیاری اس کی سمجھداری ہے۔ تو یہ چیزیں اس کے سامنے ہوں گی تو اس کا استعمال دل کا ٹھیک ہوگا، اللہ کی عظمت اور بڑائی یہ چیزیں اندر اتریں گی۔ اور اس سے آگے مال کا استعمال بھی اس آیت میں بتایا، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ اس کا مال کا استعمال ٹھیک ہے۔ ایک تو ہے زکوٰۃ جس پر فرض ہے، وہ بھی آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، لیکن یہاں یہ بھی فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی مال کو یہ خرچ کرتا ہے اللہ کی محبت کی بنیاد پر۔ یا یہ ہے کہ مال کی محبت بھی لیکن پھر بھی خرچ کرتا ہے یتیموں پر، فقراء، مساکین، جو محتاج ہیں، غلاموں کے آزاد کرنے پر، مسافروں پر، جس کی ضرورت ہے ان کے اوپر مال خرچ کرتا ہے کہ اس کا مال کا استعمال ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ یہ مال جمع کرنے کے لیے دیا ہے، یہ تو آگے دوسروں پر خرچ کرے۔ دیکھیں حضرت احنف رحمۃ اللہ علیہ نے کرتا خریدا 12 درہم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کتنے کا خریدا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ 12 درہم کا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 6 درہم کا بھی تو ملتا ہے، کرتا چاہیے تھا جو ایک آدمی کی ضرورت ہے، سردی گرمی سے بچ جائے، سطر اس کا ہو جائے، تو وہ ضرورت تو 6 درہم کے کرتے سے پوری ہو جاتی تھی، آپ نے 12 کا خرید لیا۔ اب باقی 6 کو کیا کرتا؟ وہ بھی فرما دیا بل باقی تنفق فیما تعلم، جو باقی 6 درہم ہوتے یہ نہیں کہ ان کو رکھنا ہے کہ بچت کر لی، اس کو بھی خرچ کرو۔ کہاں؟ فرمایا جس کو تم جانتے ہو وہاں پر خرچ کرو۔ اور وہ کون سی جگہ ہیں؟ اس کی شرح میں ہے کہ فی الیتامى والمساکین وفی سبیل اللہ وغیرہ، یتیم، مسکین، اللہ کے راستے میں، یہ باقی جو 6 درہم ہے وہاں خرچ کرو۔ رکھنے کے لیے بچت نہیں، وہ بچت بھی خرچ کرنے کے لیے، ورنہ بچت کا ذہن تو اب بھی ہے، وہ رکھنے کے لیے۔ آگے بھیج دو جہاں بڑی سخت ضرورت کا دن ہے تو مال کا استعمال ایسا ہو اس کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے پوچھا اپنے بارے میں کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ ہوں، یعنی وہ اپنے بارے میں پوچھتے رہتے، یہ نہیں کہ مطمئن ہو کے چلے۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ بھی اپنے بارے میں لوگوں سے پوچھتے جو ان کو نہیں پہچانتا ہوتا، کیونکہ وہ بادشاہ یعنی اللہ کی طرف سے تھے، تو لوگ جو نہیں جانتے تو کوئی کہ میں اپنی اصلاح کروں، ورنہ تمہوں پہ تو بڑی لوگ تعریفیں کریں، آپ سے ایسے ہیں، آپ سے ایسے ہیں۔ جو انجان ہوتے نہیں جانتے ان سے پوچھتے تھے۔ تو اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، انسانی شکل میں آیا، اس سے پوچھا اپنے بارے میں،
تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ داؤد اچھے آدمی ہیں لیکن یہ وظیفہ بیت المال سے لے لے۔ یہ جو بات سنی فکر لگ گئی۔ حالانکہ وہ ایک کام کر رہے ہیں تو جتنا کام کرتا ہے وہ شرعاً جائز ہے، لیکن اس سے بھی بہتر چیز کہ وہاں سے نہ لیں، ایک فکر لگ گئی۔ پھر اسی دن سے یہ زیریں بنانا یہ کام شروع کر دیا۔ زیریں بناتے، کمائی ہوتی اور اس کا اکثر حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے، باقی حصہ اپنے آل و عیال کی ضرورتوں پر خرچ کرتے۔ اور اللہ نے ان کے وہ معجزہ دیا ہوا تھا، زیرہ بناتے لوہا ان کے ہاتھ میں موم کی طرح ہو جاتا، جدھر موڑتے ہو مڑ جاتا۔ تو اپنے بارے میں فکر لگی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ بس خوش ہو رہے ہو جی آپ تو ایسے اگلی کو چار سنا بھی دیتے ہیں، چلیے بھی مسئلہ ہے۔ اپنے بارے میں آدمی فکر لگی رہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ پوچھ رہے میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ ہوں؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ خلیفہ ہیں، بادشاہ نہیں۔ میں نے پوچھا کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو ہمیں بتایا کہ آپ کہ جس کی آمدنی اور خرچ اللہ کے حکم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو وہ خلیفہ ہے، اور جس کی آمدنی اور خرچ اپنی مرضی کے مطابق ہو وہ بادشاہ ہے۔ آپ کی آمدنی اور خرچ اللہ کے حکم کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، لہذا آپ خلیفہ ہیں۔ تو مال کا استعمال کیسے ہو جائے، یہ انسان کے رخ کو صحیح کرنے کی چیز۔ آگے سی آیت میں واقام الصلاۃ، نماز کو پڑھیں کہ نماز اللہ پاک نے اعمال میں ایسا عمل دیا ہے، نماز بن گئی سارے عمل بن گئے، نماز بگڑ گئی سارے اعمال بگڑ گئے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ یہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور فرمایا حدیث پاک میں جس کا مفہوم ہے ان اول ما يحاسب بالعبد يوم القيامة الصلاة فمن صلحت صلاته صلح له سائر عمله ومن فسدت صلاته فسد سائر عمله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن جو حساب ہوگا سب سے پہلے وہ نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز صحیح اور درست نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی صحیح اور درست نکلیں گے، جس کی نماز فاسد اور خراب ہوئی باقی اعمال بھی اس کے فاسد اور خراب ہوئے۔ تو ایک عمل اللہ نے دیا ہے کہ جس میں سارا جسم استعمال ہوتا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک اپنی مرضی پر استعمال نہیں ہوتا، جیسے حکم ہے ویسے استعمال ہوتا ہے۔ کھڑے ہو نگاہ کہاں رکھے، رکوع میں گیا اب نگاہ کہاں ہو، سجدے میں گیا ہے اب نگاہ کہاں ہو، تحیات میں بیٹھا ہے اب نگاہ کہاں ہو، جیسے حکم ہوتا ہے اپنے نگاہ کا استعمال وہ بدلتا ہے۔ کھڑا ہے ہاتھ کہاں رکھے، رکوع میں گیا ہے ہاتھ کہاں رکھے، سجدے میں ہاتھ کہاں رکھے، تحیات کی شکل میں ہاتھ کہاں رکھے، ہاتھوں کا استعمال بدل ہوا ہے۔ اسی طرح زبان کا استعمال، کھڑا ہے اس میں قرآن پڑھے گا، رکوع میں گیا اب قرآن پڑھنا منع ہے۔ اب سجدے میں بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رکوع اور سجدے میں قرآن نہ پڑھے۔ فرماتے ہیں رکوع میں پڑھنے کا بھی دو صورتیں، ایک یہ کہ پڑھ رہا تھا جو کچھ آیتیں دو باقی ہیں وہ رکوع میں چلا گیا باقی وہاں پوری کر دیں۔ ایک یہ کہ قرأتی رکوع میں کی، قرأتی سجدے میں کی، تو صاف حدیث میں منع ہے، کیونکہ یہ جگہ قرآن پڑھنے کی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی تسبیح بیان ہے کہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو زبان کا استعمال اس کا بدل رہا ہے۔
جیسے حکم ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو نماز پر اگر اس نے صحیح محنت کی اللہ کے حکم کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے، اللہ کے دھیان سے اب یہ کام کر رہا ہے، تو اس کی نماز باہر کی زندگی پر اثر ڈالے، نفس کے مجاہدے کے ساتھ فضائل کو سامنے رکھ کر یہ یقین ہے اس کا کہ کامیابی اور زندگی جو بنے گی اس نماز کی بنیاد پر بنے گی۔ دنیا آخرت کی کامیابیاں اس نماز کے اندر ہے، مسائل کا حل نماز کے اندر ہے۔ اب اس میں اپنی نگاہ کو قابو میں رکھنا، اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھنا، اپنی سوچ کو قابو میں رکھنا، اب یہ نماز اس کی باہر کی زندگی پر اثر ڈالتی ہے، اور باہر کی زندگی نماز پر اثر ڈالتی ہے۔ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ باہر کی زندگی ٹھیک ہے، نگاہ کا استعمال ٹھیک ہے، اب نماز میں ٹھیک استعمال کریں۔ باہر اگر نگاہ کا استعمال غلط ہے تو یہاں غلط ہوگا، نماز میں ٹھیک ہے نگاہ کا استعمال تو وہاں ٹھیک ہوگا، آپس میں دونوں جڑے ہوئے۔ باہر اگر اس نے کہیں حرام کھا لیا اب یہ نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو آپس میں تعلق ہے دونوں کا۔ تو نماز کو اللہ نے ایک تاثیر دی، اللہ نے ایک عمل اپنے فضل و کرم سے ایسا ہمیں نصیب فرمایا ہے کہ جس کی وجہ سے ساری زندگی کے اعمال درست ہو سکتے ہیں۔ اپنی نماز پر محنت کریں، اس پر کامیابی کا یقین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور اللہ کے دھیان سے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے، اور آگے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اخلاق پر بھی محنت۔ اگر اخلاق بنے ہوئے تو یہ نماز بھی محفوظ، سارے اعمال محفوظ ہیں۔ اگر وہ بگڑے ہوئے ہیں تو یہ قبول شدہ نمازیں دوسروں کو دے دی جائیں۔ دیکھنا ہے اس چیز کو بھی، کوئی ایسا بول نہ ہو جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، کسی کا مال، کسی کی عزت، کسی کے اوپر ہاتھ ڈالنا، ان چیزوں سے پورا بچنا ہے، ورنہ یہ اعمال دوسرے کو دے دیے جائیں۔ آئے گا بڑے اعمال لے کر، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، اور کسی کا مال چھینا ہوگا، کسی کی بے عزتی کی ہوگی، اب وہ حقوق والے آئیں گے اور اپنا مال لے کے تو ہے نہیں وہاں درہم و دینار، تو وہاں اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی۔ اگر معاملہ ہو گیا ٹھیک، ورنہ اگر اور حقوق والے باقی ہیں تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اس کو فرمایا مفلس سے۔ مفلس اس کو نہیں کہتے کہ جس کے پاس کوئی درہم و دینار نہ ہو، مفلس وہ کہ لے گیا نیکیاں سر پہ ڈال دیے گئے گناہ۔ تو اپنے اخلاق کو بنانا، بنیاد اس میں گمان ہے، اس کو قابو میں رکھے، بدگمانی نہ کرے۔ بدگمانی سے پھر اگلا دروازہ کھلتا ہے تجسس، دوسروں کی کمیاں تلاش کرتا ہے۔ کوئی کمی نظر آ گئی تو پھر اگلا دروازہ کھلتا ہے، غیبت کر دیتا ہے، اس کمی کو تذکرہ کر دیتا ہے۔ یہ دروازہ ہی بند کرے۔ حسن ظن سے اس کو خوبیاں نظر آئیں گی، خوبیوں کے تذکرے ہوں گے، آپس میں الفتیں اور محبتیں ہوں گی، اور اپنے اعمال کی بھی حفاظت ہوگی۔ فرمایا حسن الظن من حسن العبادہ، کہ اچھا گمان اچھی عبادت میں، اللہ کی ذات عالی کے بارے میں بھی اچھا گمان، بندوں کے بارے میں بھی اچھا گمان، کہ اللہ کی ذات عالی کے بارے میں کہ اللہ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میرے اعمال تو ایسے ہیں، اللہ کے کرم پر ہی امید ہے۔ اللہ کی ذات عالی کے بارے میں اچھا گمان، اور بندوں کے بارے میں اب یہ چیز اس کے اخلاق کو درست کرے گی، دوسروں کی خوبیاں دیکھے گا، محبت پیدا ہوگی خوبیوں سے، اور خوبیاں پھیلے گی آگے۔ اور اس کے ساتھ اپنے لقمے کو بھی دیکھیں، کیا کھا رہا ہے، حلال ہے حرام ہے۔ حرام کا لقمہ بھی نماز کو اور اعمال کو تباہ کر دے گا۔
دعائیں قبول نہیں ہوتی، پکار رہا ہوتا ہے میرے رب اے میرے رب، لیکن کہا جاتا ہے اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، تو کہاں سے دعا ہو؟ پوری اس کے اوپر نگاہ، اس سے تو پھر کیا حرام اندر جائے گا، گندا خون پیدا ہوگا، وہ سارا خون جسم میں گردش کرے گا، ساری جسم سے پھر گند نکلے گا۔ آنکھ سے گزر رہا ہے تو آنکھ گندا دیکھے گی، زبان کے پھول اس کے گندے ہوں گے، کان کا سننا گندا ہوگا، دل کے اندر سے وہ خون گزر رہا ہے، دل کے خیالات بن جاتے ہیں۔ پاکیزہ اور عمدہ کھائے، حلال کھائے۔ فرمایا کہ اس بارے میں جو رسولوں کو حکم ہوا وہی ایمان والوں کو حکم ہوا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ایمان والوں کو بھی ہو کہ نیک عمل میں اس کا دخل ہے، اس کی وجہ سے آگے نیکیاں پھیلتی ہیں۔ جب حلال روزی ہوگی، عمدہ خون ہوگا، دل کے خیالات عمدہ، آنکھ کا دیکھنا عمدہ ہوگا، زبان کے بول اس کے عمدہ ہوں گے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 80% جو گناہ پھیلے ہوئے ہیں حرام کمائیوں کی وجہ سے، 100 میں سے 80 جو ہے وہ اس کی وجہ حرام کمائیاں، حرام کا لقمہ ہے، اپنی بھی تباہی اور خاندان کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ صرف اپنا مسئلہ نہیں ہے، جن کو کھلا رہا ہے ان کو بھی۔ اس لیے علماء اکرام سے ہم پوچھیں، اس کام سے مقصود دعوت اور تبلیغ سے 2 چیزیں ہیں، ایک اس کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو جائے، اس نہج پر یہ کام ہے، اور دوسرا زندگی کے ہر شعبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چالو ہو جائیں، یہ مستقل مقصد ہے اس کام سے، کہ وقت لگا رہے ہیں، سے روزہ ہے، بیرون اندرون ہے، مقامی کام ہے، یہ سارا کس کام کے لیے؟ کہ میری زندگی ٹھیک ہو جائے، تجارت ہے، ملازمت ہے، کھیتی باڑی ہے، محنت مزدوری، کوئی کام ہے وہ پوچھ کے کرے، علماء ان کی خدمت میں جائے، جانے کا ثواب ہے، اس کا انتظار کرائے اس کا ثواب ہے۔ اب جو فرمائیں اس پر عمل کریں، چاہے صاحب بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، بگڑے گا نہیں، وہ بنے گا۔ حرام میں کوئی برکت نہیں، برکت صرف اللہ نے کس میں رکھی؟ حلال میں رکھی۔ برکت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، برکتیں جب اٹھا دی جاتی ہیں، چھوٹا چھوٹا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، پھر پریشان ہوتا ہے، ہر وقت پریشان، اسباب مال چیزیں بہت ہیں لیکن پریشان، برکتیں اٹھا لی تو اپنے لقمے پر نگاہ ہو تاکہ نماز اور باقی اعمال قبول ہو، ایسے ہی عصبیت سے پاک کہ اپنی قوم، برادری، خاندان یہ چیز انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے سب آپس میں بھائی بھائی، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو خطاب کر کے اللہ پاک فرماتے ہیں انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پوری انسانوں کو ہم اس میں مختلف رنگ، مختلف قبیلے، مختلف خاندان، مختلف افراد، فرمایا تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام سے بھیجا، سب ایک مرد ایک عورت کی عورت، کوئی اس میں فرق نہیں۔ باقی یہ قبائل بن گئے، خاندان بن گئے، اس کا مقصد تعارف ہے، بس فلاں خاندان کا بس تعارف کے لیے، اور نہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی اس کے اندر بڑائی آ جائے گی۔ ہاں، بڑائی اور عزت کس سے آئے گی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا، شرافت والا وہ ہے کہ تم سب سے زیادہ تقوی والا، سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اس سے عزت آئے گی، چاہے کسی خاندان کا ہے، کسی رنگ کا ہے، مال ہے یا نہیں، تقوی کی دولت نصیب ہے، یہ عزت ہے۔
تو اللہ نے یہ مبارک محنت نصیب فرمائی. اب یہ محنتیں ہیں نماز ٹھیک ہو جائے. نماز ٹھیک ہو گئی، سارے اعمال ٹھیک ہو گئے. ایک ہے اپنے بارے میں فکر کرنا، ایک ہے اپنے خاندان کی فکر کرنا، ایک ہے اپنے علاقے کی فکر کرنا، ایک ہے قیامت تک آنے والے ہر انسان کے بارے میں کہ کیسے وہ کامیاب ہو جائے. اس کے دل کا استعمال، اس کے مال کا استعمال، اس کے اعضاء و جوارح اور جسم کا استعمال ٹھیک ہو جائے. ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے یہ دولت نصیب فرمائی. اور اس زمانے میں جہاں مشغولیت مشین کی طرح لگا ہوا ہے، چل رہا ہے انسان دن رات ایک کر دیا. ایسے دور میں اللہ پاک نے محض اپنے فضل و کرم سے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کی بہت مہربانی، بڑا فضل ہے. اس پر اللہ کا شکر ہے. تھوڑا وقت نہیں یا زیادہ ہو، شکر کریں گے اللہ پاک نعمت کو اور زیادہ. ہم اس نعمت کا شکر دل سے بھی، زبان سے بھی اور اعضاء و جوارح سے بھی. اس نعمت کا جو تقاضا ہے کہ یہ نعمت دنیا کے ہر انسان کو نصیب ہو جائے، وہ بھی اپنی صلاحیتوں کو اس مبارک محنت پر خرچ کرنے والا بن جائے. تو اللہ نے فضل و کرم فرمایا اور اللہ کے راستے میں ہیں، مسافر ہیں، دعا قبول ہے. جیسے کہ محنتیں میں 3 استعمال عرض کیے، ایسے بنیادی چیز اللہ سے مانگنا ہے. اللہ سے مانگنا ہے. اور یہ موقع بہت اللہ نے اچھا نصیب کیا ہوا ہے. مسافر ہیں، مسافر کی دعا قبول ہے. اپنے لیے مانگیں، اپنے خاندان کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، تعلق والوں کے لیے، پوری امت کے لیے کہ اللہ پاک سب کی صلاحیتوں، قوتوں اور استعدادوں کو اس مبارک محنت کے لیے استعمال فرمائے. تیار ہیں جی اس کے لیے؟ ماشاء اللہ. آپ